برطانیہ مقیم امجد کو اس کی پراپرٹی اور اس کے کاروبار سے محروم کیا گیا اور اس کے جوان سال بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں۔ ناظرین اکرام، مملکت خدا داد پاکستان کو بنے ہوئے 70 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 7 دہائیاں گزر گئی۔ یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا، اور وہ سوشل جسٹس، وہ اکنامک جسٹس ہمیں ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تڑپتی ہوئی انسانیت کو 1450 سال پہلے دیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ نوحے پڑ رہی ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو سرکاری محکمے ہیں، وہاں پر رشوت اور ظلم جو ہے برپا ہوا ہے۔ میں بلا تمہید آج اپنے ایک ایسے دوست سے آپ کی ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں۔ بینگ اے چیئرمین ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل، بینگ اے چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار، میں جناب امجد صاحب سے اس وقت آپ کا تعارف کروا رہا ہوں۔ امجد صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، اور ان کا کئی سالوں سے یہاں پر کیس بھی سب جوڈس ہے پاکستان کی عدالتوں میں۔ آئیے امجد صاحب کا سٹانس ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ امجد صاحب، آپ ساری بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ کا کاروبار چھین لیا گیا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا اس سوسائٹی میں، پاکستان میں، آپ چونکہ اوورسیز ہیں، باہر رہتے ہیں، اور یہاں پیچھے سے آپ کا کاروبار بھی ہضم کر لیا گیا، آپ کا بچہ بھی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس حوالے سے آپ کی یہ وائس جو ہے ارباب اختیار تک، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان تک، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف سیکرٹری صاحب تک، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تک آپ کی یہ وائس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچائیں گے۔ آپ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس حوالے سے بتائیں۔ اب آپ نے بولنا ہے اور میں نے سننا ہے۔ جی، میرا بیٹا ایم بی اے اس کی ایجوکیشن تھی، اور کاؤنٹنسی میں اس نے یعنی 2 اس کے پاس ڈگریاں تھیں، اور میں پلان کیا کہ میں اب بیٹے کے سپرد کر کے سارا کاروبار، اور جو کہ بچوں کی مزید پڑھائی کے لیے ان کو وہاں لے گیا۔ پیچھے سارا میرا نظام جو کاروبار کا وہ لک آفٹر میرا بیٹا کرنے لگا، اس نے سارا کاروبار سنبھالا، اور اس کے بعد جو میرے ملازم تھے وہ اس کے ارد گرد تھے، اور وہ جس کا نام عبد الحکیم تھا، وہ اپنے بھائیوں کو بھی وہاں لے آیا، اور میرا بیٹا بڑا سیدھا سادہ ایجوکیٹڈ، بڑا نفیس بچہ، جو کہ ہر ایک سے پیار اور شفقت کرنے والا، اس نے رحم دلی کے کر کے وہ اس کے دونوں بھائیوں کو بھی رکھ لیا۔ انہوں نے پلان کر کے میرے بیٹے کو نشے کا عادی، وہ جو ڈائریکٹ وہ نارکوٹکس۔ وہ ان کو دینی شروع کر دی، جو آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ اتنی رچ گئی کہ انہوں نے پھر اس کو وہ خود ہی جا کے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ ہاسپٹل میں داخل کروانے کے بعد انہوں نے 2005 کے بعد میرا سارا کاروبار جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کو ہاسپٹل میں اور مزید دوائیاں اس کو سلو پوائزن سمجھیں کہ اس کو دیتے رہے۔ وہ مینٹلی طور پہ اتنا وہ ہو گیا کہ انہوں نے اس کو مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ وہاں جو پاکستان میں مینٹل ہاسپٹل ہوتے ہیں، جی جی۔ وہ تقریباً وہاں 10 سال وہاں بیچارہ اس کو پتہ نہیں کیسے رکھا، کیا رکھا،
اس کے بعد میں نے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میں یہاں آیا، سارے دیکھ کے حالات، تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور مجھے اسی حالت میں جو ہے یہاں کوئی سمجھ نہ آئی. میری مسز بھی جو ہے ہمارے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی. بالکل ظاہر ہے جی. ہم پھر اس حالت میں یہاں سے پھر اب کیا کر سکتے تھے، اب جو بھی ہوا. تو پھر میں نے یو کے واپس جا کے میں نے وزیر اعظم کا ایک پورٹل ہے، ہاں جی. وہاں میں نے ایک درخواست دی کہ اس طرح میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو میری دکانوں کو، میرے کاروبار کو اور میرے بچے کا مرڈر کر دیا ان ظالموں نے. تو وہ بچہ ایک معصوم تھا، سیدھا سادہ تھا، اس کا فائدہ اٹھا کے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے اس بچے کو آخر انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جو اپنے دنیا سے. اب اس کے بعد پھر مجھے وہاں وزیر اعظم پورٹل سے پتہ چلا کہ جی یہ تو آپ کا جو پراپرٹی ہے یہ تو اب یہ آپ کی نہیں ہے، یہ تو اس جس کے ساتھ عبد الحکیم نے اپنے نام کروا لی ہوئی، یعنی جو آپ کا ملازم تھا. جو میرا ملازم تھا. تو یہ مجھے کتنا عرصہ پہلے آپ کا ملازم بنا اور کس طرح آپ نے اس کو ملازمت پہ رکھا؟ کسی کی گارنٹی پہ رکھا تھا یا ویسے آپ کو ملا؟ نہیں، میں یہاں یہ ہوٹل میں میرا تھا کہ میں وہاں جا کے چائے پیا کرتا تھا، اچھا جی. کھانا کھانے چلا جاتا تھا. یہ جو عبد الحکیم نامی ہے یہ ایک ہوٹل میں ویٹر تھا. اچھا. تو یہ میری آ کے بڑی خدمت کرتا تھا، بڑی عاجزی، معصومیت. پھر میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس کو اپنا ایڈریس دے دیا، اس نے آنا مجھ سے وہ کر کے اپنی داستان سنا کے پیسے بھی میں چلو کوئی نہیں ہیلپ کر دیتا تھا. ہاں. تو پھر ویسا میں جب جاتا تھا وہاں تو یہ بڑا میری خدمت کرنے لگا. اس کے بعد پھر میں 2001 میں نے اپنے بیٹے کو کہا، یہ کہنے لگا کہ جی ہمارے حالات نہیں ٹھیک، میری بہنیں ہیں تو میں خود کفالت کرتا ہوں اپنے گھر کی، تو آپ پلیز مجھے اپنے پاس ملازم رکھ لیں. میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کوئی نہیں، یہ اچھا آدمی ہے، بڑی خدمت کرتا ہے اور بڑا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو کوئی نہیں یہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے گا. تو میں نے اس کے حوالے کر دیا. اور یہ پھر میں جب یہ میرے بعد میں یہ اپنے 2 بھائیوں کو بھی لے آیا. اچھا. اور وہاں جو ہے وہ یہ پھر وہاں اس کے ارد گرد جو بھی انہوں نے گھیرا ڈالا، جو بھی پلاننگ کر کے وہ سارا کچھ کیا. ناظرین، ان کی داستان اتنی دکھ والی ہے، غمگین ہے کہ میرے جو ہے نا دل جو ہے اس کی تاب نہیں لا رہا، اور میں بھی ان کو رنجیدہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ان سے ان کا بیٹا جدا ہو گیا، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پہلے اسے ایڈکٹ کیا گیا، پھر اس کو جناب انہوں نے مینٹل ہاسپٹل داخل کرا دیا، سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا، پراپرٹی پر قبضہ کر لیا. اور اب آپ نے جو یہاں پر پاکستان میں پھر آپ نے جو قانونی کارروائی وزیر اعظم پورٹل کے بعد جب آپ کو پتا چلا کہ پراپرٹی تو اپنے نام لگوا چکے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے پاکستان میں کی عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی شروع کی؟ پھر میں نے جناب صاحبزادہ اشرف ہاشمی صاحب سے رابطہ کیا، اپنی ساری داستان سنائی کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے اور میری پراپرٹی اس نے قبضے میں کر لی ہے، سارا بزنس. تو جو کہ عرصہ 3 سال سے اب عدالتوں میں میرا کیس چل رہا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ اب چونکہ ہر چیز میری جو پراپرٹی ہے وہ چونکہ میری بیوی کے نام تھی، اور وہ میرے پاس اس کی پاور آف اٹارنی تھی، اور سارا جو نظام تھا وہ اپنے بیٹے کو ہر چیز اس کے ہینڈل کر کے ڈاکومنٹس ہر چیز وہ اس کے پاس ہی تھے آفس میں.
جو کہ جب بھی میں یہاں آیا ہوں اس بندے نے مجھے یعنی کہ پلہ پکڑایا ہی نہیں۔ یعنی باوجود کہ میں ایک گاؤں میں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں انتظار کر کر کے یہاں 3 ویک پیشنٹ ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، میں واپس ہاتھ دھو ناظرین کے کرام، ارباب اختیار سے اس گفتگو کے ذریعے درخواست ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان میں بلینز ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اپنے گھر سے دور، پیارے وطن سے دور جا کر پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز کے ساتھ، ان کے پیاروں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کی یہ ایک داستان ہے، اور ایسی آپ کو بہت سی داستانیں ملیں گی۔ ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے ہم نے جناب امجد صاحب کا کیس فائل کیا ہوا ہے اوورسیز کورٹ میں، فائٹ کر رہے ہیں، اور اس عدالت میں بھی فائٹ کر رہے ہیں، اور میرے رب کی جو عدالت ہے اس کو تو سب کچھ پتہ ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا، حالات بدلیں گے، ظلم کے بت ہمارے ہاتھوں پگھل جائیں گے، اور جناب امجد صاحب کو انصاف ملے گا ان کے بیٹے کے مرڈر کا اور ان کی پراپرٹی ہتھیائے جانے کے حوالے سے جو کچھ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کہ ایک آدمی جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اور ان کے وہ جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کے کافی زیادہ پرابلم ہے، جی میرے پیس میکر پڑا ہوا ہے پیس میکر پڑا ہوا ہے جی ان کو، جی، اور ایتھرائٹس ہے، پھر ہاں۔ آسما ہے، نیز کا میرا اب ایسے پیشنٹ کو اپنی پراپرٹی کے لیے در در دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، طریقوں پہ طریقیں اور مسائل اور عجیب و غریب اور صورتحال ہے۔ بیٹے کی ڈیتھ کے بعد میری وائف جو ہے وہ کینسر کی سروائیول ہے، اور وہ آج تک کینسر کے مرض میں مبتلا، بلڈ پریشر ہائی، اللہ اور پاک آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم و کرم فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لڑیں گے حشر تک، اور حشر کرتے جائیں گے، شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے بجھی تو نہیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ امجد صاحب کو ضرور حق ملے گا، اور باب اختیار اس حوالے سے فوراً ایکشن لیں کہ امجد صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کیا جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ۔ یا اللہ پاک امجد صاحب کے بیٹے سہیل امجد کی مغفرت فرما، اے میرے مولا ان کی مغفرت فرما، اے میرے مالک سہیل امجد کی مغفرت فرما، اے میرے مولا ان کی قبر کو جنت الفردوس کا حصہ بنا دے، اے میرے مولا ان کی قبر کو کشادگی عطا فرما، اے میرے مالک امجد صاحب کو صبر جمیل عطا فرما، اے میرے مولا امجد صاحب کو صبر جمیل عطا فرما، اے میرے مولا جن ظالموں نے امجد صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا اور سہیل امجد کو ان سے بچھڑنا پڑا، اے میرے مولا ان ظالموں کو ان کے ظلم کو ختم فرما دے، اے میرے مولا سہیل امجد کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ میں امجد صاحب کے ساتھ سہیل امجد کی
مرکز پر ہوں، قبر پر ہوں. سہیل کی برث جو ہے وہ 20 مارچ 1977. تو یوں آپ دیکھ لیں کہ وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی جی؟ 32 33. اور بڑا یہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا. امجد صاحب جو ہیں وہ اوورسیز ہیں، برطانیہ میں مقیم ہیں، اور ان کی جائیداد ہتھیانے کے لیے انہی کے ملازمین نے جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے بچے کے ساتھ ظلم کیا، اس کو اڈیکٹ کیا، بعد میں اس کو جو ہے ہاسپٹل داخل کروا دیا، اور ان سے پیسے بٹورتے رہے، ان کے کاروبار پر بھی قبضہ کر لیا، اور سہیل امجد ان کا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہے، اربوں خربوں روپے بھی بندہ کما لے تو بیٹا واپس نہیں آ سکتا. جناب امجد صاحب کو یہ جو دکھ ہے وہ ڈیفینیٹلی اتنا بڑا ہے کہ ہمارے الفاظ ان کی کنسولنگ نہیں کر سکتے. لیکن سہیل امجد کی وفات در حقیقت اس کی شہادت ہے، جو انہوں نے ظالموں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کو اپنے راستے سے ہٹایا اور ان کے کاروبار پہ اور ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ امجد صاحب کو انصاف ملے گا، اور ہم امجد صاحب کے بیٹے سہیل امجد کی قبر پر کھڑے ہو کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے تئیں جتنی بھی کوشش ہو سکی امجد صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف دلانے کی کوشش کریں گے. پاکستان کا سسٹم بڑا کمزور ہے، بڑا ڈھیلا ڈالا ہے، لیکن میرے رب کا تو سسٹم جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا نہیں ہے. میرا رب تو سب کچھ دیکھتا ہے. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو بٹ جاتا ہے. امجد صاحب، آپ اپنے بیٹے کے متعلق کوئی یاد کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ کیسا تھا بیٹا آپ کا؟ اور ماشاءاللہ ایم بی اے اس نے کیا ہوا تھا، 2 ماسٹر ڈگریاں تھی اس کے پاس، اور اتنا فرما بردار. اس حوالے سے اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. میں ان لمحات کو قید کر لینا چاہتا ہوں کیمرے کی نظر میں، اور مجھے میرے ساتھ آپ کا 3-4 سال سے تعلق ہے، ملاقات ہماری اب ہوئی ہے، لیکن ہم رابطے میں رہے ہیں. اور ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل کی طرف سے، مصطفی جسٹس فورم کی طرف سے آپ کے اس بیٹے کے لیے ہم نے آواز ریز کی، اخبارات میں کالم بھی لکھے. آپ اپنے بیٹے کی کچھ یادیں اگر شیئر کرنا چاہیں تو. میرا بیٹا بڑا فرما بردار تھا اور بہت پیارا بچہ تھا. میرا بازو تھا وہ، اور سمجھ لیں کہ میری دنیا ہی وہی تھی. لیکن اس کے بعد تو میں یہی کہتا ہوں کہ میری دنیا اجڑ گئی. وہ ایسا بیٹا تھا لائق، جو کہ میری اتنی میری بیوی کی لک آفٹر کرتا تھا کہ ہم ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی خدادات صلاحیتیں بڑی تھیں کہ معصوم بچہ تھا، بس ظالموں کے ہاتھ چڑھ گیا، جس سے ہمارے لیے تو اب یہ جینا بس ہے ایک بے معنی زندگی ہے. بس ہم اس کی ہر آنے والے دن کو اس کی طرف میں گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی جنت مغفرت کرے. کرے اور ہمیں صبر دے. ناظرین، ہم اچرا کے قبرستان میں اس وقت موجود ہیں. یہ شہر خموشاں ہے. سہیل امجد اس شہر خموشاں کا باسی ہے. بہت جلد ہم نے بھی اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے. یہ زندگی جو ہے وہ بالکل تھوڑے عرصے کے لیے ہے، لیکن ہم سہیل امجد کے مرکز پہ کھڑے ہو کر امجد صاحب کے ساتھ یہ ہمارا عہد ہے کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. اللہ پاک سہیل امجد کی مغفرت کرے اور امجد صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.